فیس بک کیا ڈاؤن ہوا، بہت سے لوگوں کا دماغ بھی ڈاؤن ہو گیا. مختلف قسم کی افواہیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئیں. پاکستان تحریک انصاف واپس ہی لڑ پے نے ایک باری پھر. کیا ضرورت تھی سلطان راجہ کو اڑتا تیر لینے کی؟ مریم نواز کی آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پر گاڑی 3-4 دفعہ چڑھائیں. آپ ان لوگوں سے انصاف تو دور کی بات انسانیت کی امید کر سکتے ہیں؟ شاندانہ گلزار صاحبہ کو عظمہ بخاری صاحبہ نے تڑی بھی لگا دی. فوج ہم سے پہلے ہے، فوج کی ہم عزت کرتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ کو 9 مئی کو یاد نہیں تھا؟ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کل رات کو فیس بک جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. اور فیس بک کیا ڈاؤن ہوا، بہت سے لوگوں کا دماغ بھی ڈاؤن ہو گیا. اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ مختلف قسم کی افواہیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئیں. ڈر جاتے ہیں، ظاہری بات ہے. ہماری بیچاری قوم جو ہے وہ ایسی ہے، وہ بات بات کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا جو ہے وہ چھانچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو ہماری کچھ ایسی صورتحال ہوگی. ہمارے یہاں لائٹ چلی جائے تو ہم اس کے اوپر بھی کنٹروورسی نکال لیتے ہیں. ہمارے یہاں گیس چلی جائے تو اس پہ کنٹروورسی نکال لیتے ہیں. ہمارے یہاں نشریات کے ٹی وی کی بند ہو جائیں تو اس پہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب نیا دور ہے، فیس بک ڈاؤن ہو گیا تو اس پہ کیوں نہ ہم باتیں کریں. بہرحال تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ آپس ہی لڑ پے نے ایک باری پھر. ایک تو آپس میں اتنا لڑتے ہیں، مجھے کبھی کبھار لگتا ہے یہ دوسروں سے زیادہ لڑتے ہیں کہ آپس میں زیادہ لڑتے ہیں. تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خبریں شیئر کرنے سے پہلے ایک آپ کے ساتھ اور جو چیز شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا ایکٹیولی اب ہم نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے اب ایکٹیویٹ کر لیا ہے. اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے اب وہاں پہ ہمارے کلپس جو ہیں وہ شیئر ہوا کریں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ویریفیکیشن کے پروسیس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور بہت جلدی یہ اکاؤنٹ جو ہے ویریفائڈ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا بہت سا کانٹینٹ جو ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ ماشاءاللہ میرے نام سے پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. تو اب اس پلیٹ فارم کو بھی جو ہے ہم لوگ ریگولرائز کرنے لگے ہیں. اگر آپ ٹک ٹاک کے اوپر ہیں تو یہ ہمارا اوریجنل اکاؤنٹ ہے. یہ یوزر نیم بھی دیکھ لیجئے. آپ یہاں پہ جا کے ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے ویڈیوز کے اور دیگر کلپس بھی جو ہیں وہ ہم یہاں پہ شیئر کیا کریں گے. تو پلیز ڈو فالو دس اکاؤنٹ. اچھا جی، اب آ جائیں جناب فیس بک اور انسٹاگرام. کل رات کو فیس بک اور انسٹاگرام جناب وہ ہو گیا ڈاؤن. اب جب وہ ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد مختلف جو ہیں وہ افواہیں شروع ہو گئیں. ہوتا کیا تھا کہ آپ اپنے اکاؤنٹس جو تھے اس سے آپ لاگ آؤٹ ہو گئے. اور بہت سے لوگ جب اس کو لاگ ان کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، یا اس کو جو ہے وہ سائن ان نہیں ہو پا رہا تھا، پاسورڈ نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا. تو کئی لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ جناب یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیک ہو گئے ہیں. بلکہ ایک افواہ یہ بھی شروع ہوئی کہ کوشش مت کیجیے گا، اگر آپ نے کوشش کی تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بیسکلی سرورز ڈاؤن تھے جس کی وجہ سے آپ لاگ ان نہیں کر پا رہے تھے. ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں صابر شاکر صاحب، انہوں نے رات کو اس سارے معاملے پہ ذرا تبصرہ کیا. ذرا وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. 9:01 کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے فرمایا فیس بک، میٹا، یوٹیوب، انسٹا، ٹویٹر، ایکس، سوشل ڈیجیٹل میڈیا کی تمام ایپس، تمام اکاؤنٹس صرف پاکستان کی حدود میں غائب یا بند کی گئی ہیں. یورپ، مغربی ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں تمام اکاؤنٹس اوپن ہو رہے ہیں اور دیکھی اور سنی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کا موقف غلط بیانی پر مبنی ہے. انہوں نے یہ فرما دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا کچھ ہوا ہے، سم تھنگ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان. جبکہ آپ جانتے ہیں یہ بیسکلی پوری دنیا کے اندر ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد تقریباً 5 منٹ کے بعد 9:06 پہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا. فرماتے ہیں الیکشن کمیشن کے جعلی فارم 45 اس وقت وائرل ہو چکے ہیں. شاید اسی وجہ سے تمام سوشل ڈیجیٹل ایپس پاکستان میں بند کرنا پڑیں. کیا ضرورت تھی سلطان راجہ کو اڑتا تیر لینے کی؟ تو کیا ضرورت تھی اڑتا تیر لینے کی؟ یہ بڑی زبردست ٹیگ لائن ہے. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ جی بیسکلی فارم 45 چونکہ ریلیز ہو گئے ہیں اور وائرل ہو گئے ہیں تو ٹھک 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 ہر جگہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. بند کرو دکانیں بند کر دو جناب. فارم 45 مارکیٹ میں آ گیا. اس کے بعد 9:15 کے اوپر انہوں نے وہ جو پہلی والی ٹویٹ کی تھی 9:01 کے اوپر، اس میں ہلکا سا انہوں نے ایڈٹ مارا. اسے ایڈٹ مارا اور ایڈٹ مار کے اس میں سے انہوں نے جو شروع میں انہوں نے لکھا تھا فیس بک اور میٹا، وہ کڑچ کر کے انہوں نے نکال دیا. اور انہوں نے کہا یوٹیوب، ٹویٹر، ایکس، سوشل ڈیجیٹل میڈیا کی ایپس تمام اکاؤنٹ صرف پاکستان کی حدود میں غائب یا بند کی گئی ہیں. یورپ، مغربی ممالک اور دنیا کے دیگر خطوں میں یہ اکاؤنٹس اوپن ہو رہی ہیں اور دیکھی اور سنی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کا موقف غلط بیانی پر مبنی ہے. پی ٹی آئی کے موقف کے بارے میں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے غلط بیانی پہ. پی ٹی اے
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پی ٹی اے کا موقف جو ہے وہ غلط بیانی پر مبنی ہے. تو فیس بک اور میٹا نکال دیا. انہوں نے کہا باقی چیزیں جو ہے نا ابھی بھی یہی مسئلہ ہے. تو ایسی بات نہیں تھی. اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی کچھ ہو نہیں گیا تھا پاکستان کے اندر، ایسی کوئی بات نہیں تھی. بیسکلی یہ ورلڈ اوور جو ہے ان کے سرورز ڈاؤن ہو گئے تھے. اور میں ویسے ہی وہ عذراہ مذاق میں بات کر رہا تھا کہ وہ مارک زکربرگ گیا ہوا تھا نا امبانی کی شادی کے اندر، تو پچھوں دکان پہ بیٹھے کوئی نہیں سی. دکان پہ بیٹھے ہوئے تو مجھے مسائل نہ ہونا. خیر اینی ویز جوکس اپارٹ، ظاہری بات ہے اس کا مارک زکربرگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سارے اکاؤنٹس دوبارہ آن لائن آ گئے تھے، اور 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ یہ تعطل رہا، اور 1 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ کتنی افواہیں جو ہیں ہمارے یہاں پہ پھیل گئیں. تو اس کے اوپر بلکہ وہ جو تھے کیا نام ہے ایلن مسک، انہوں نے بھی مذاق کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی کہ اگر آپ اس وقت وہ انہوں نے فیس بک کے بارے میں بیسکلی یہ لکھا کہ اگر آپ یہ میسج ہمارا پڑھ سکتے ہیں، ہمارے سرورز البتہ فٹ فٹ کام کر رہے ہیں. خیر اچھا جی، شاندانہ گلزار صاحبہ، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ، بلکہ میں چاہوں گا یہ بیان آپ خود سنیں. یہ کیا فرما رہی ہیں، سنیے گا ذرا. آپ پاکستانیوں کا ہڈیاں توڑ رہے ہو، ضلع شاہ کو مارتے ہو. مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کرے کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پہ گاڑی 3-4 دفعہ گرائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو مارا ہے. وہ خود ایک ماں ہے، اور وہ جو ہے کسی کی اولاد کے بارے میں ایسے بات کرتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، آپ ان لوگوں سے انصاف تو دور کی بات، آپ ان سے انسانیت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ جناب شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن فرماتی ہیں کہ آپ پاکستانیوں کی ہڈیاں توڑ رہے ہو، ضلع شاہ کو مارتے ہو. مریم نواز کی آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکیں اور اس پر گاڑی 3-4 دفعہ چڑھائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے اسے مارا ہے. تو وہ خود ایک ماں ہیں اور وہ کسی کی اولاد کے بارے میں ایسی بات کرتی ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ ان لوگوں سے انصاف تو دور کی بات انسانیت کی امید کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ کون سی آڈیو ہے جو مریم نواز کی جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے سنی ہے؟ اب میں چاہوں گا کہ وہ شیئر کریں، وہ بالکل شیئر کریں، کیونکہ اگر ایسی بات مریم نواز نے کی ہے تو پھر تو واقعی انسانیت کی تذلیل ہے اگر مریم نواز نے ایسی بات کی ہے. لیکن اگر مریم نواز نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اور ایسی کوئی آڈیو نہیں ہے تو پھر تو یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی تذلیل ہے میرے خیال میں، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا کلیم کر دیا ہے، اتنی بڑی آپ نے بات کر دی ہے وداؤٹ اینی پروف. کیونکہ میری نظر سے تو ایسی، یا میرے نظر سے تو نہیں، میرے کانوں سے تو ایسی کوئی آڈیو نہیں گزری کہ جس کے اندر ایسی کوئی بات ہو. سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے. بلکہ بعد میں عظمہ بخاری صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ یہ خاتون بالکل پاگل ہو چکی ہے. ضلع شاہ جس کا قتل اس کے اپنے لوگوں نے کیا، ایک جھوٹی کال کا بہانہ بنا کر الزام لگا رہی ہے. میں تمہیں کورٹ لے جا رہی ہوں، اگر ثابت کرو. کہاں ایسا کہا گیا لیڈر کی طرح بھاگنا مت، بھاگنے نہیں دوں گی، انف از انف، آ کر ثابت کرو ورنہ. تو یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو اب عظمہ بخاری صاحبہ نے تڑی بھی لگا دی کہ لو جناب تانوں سی کورٹ لے کے چلے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں خود بھی ایک وکیل ہیں. بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات پتہ ہوگی، لیکن وہ خود بھی ایک وکیل ہیں. تو دونوں خواتین کا جو ہے وہ پیچھا پڑ گیا اب اس معاملے کے اندر. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی، پچھلے 24 گھنٹے میں بلکہ پرسوں ایکچولی یہ ہوا تھا کہ علی محمد خان صاحب انہوں نے حبیب اکرم صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے چند کامنٹس وہاں پہ کیے، جس کے بعد جو ہے وہ ایک پورا طوفان جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گیا. مارکیٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے فالوور جو ہیں وہ کافی زیادہ حیران ہوئے. بیسکلی ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں اور آپ کے ٹاک شوز میں معذرت کے ساتھ آپ کا قصور نہیں ہے، ماحول ایسا ہے، میں نے لڑائی دیکھی، ہمارا بھی ہوگا قصور، لیکن بس کریں یار، اب آگے چلیں، اب بڑے لیڈر کو باہر نکالیں. خان بڑا لیڈر ہے، قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے. میاں صاحب خود بڑے لیڈر ہیں. میاں صاحب، خان صاحب، زرداری صاحب، صدر مملکت عارف الوی صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی. اس پر ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. بھائی صدر ہاؤس میں ان بڑے لیڈرز کو بٹھائیں. سب کو پتہ ہے عمران خان دہشت گرد نہیں ہے، سب کو پتہ ہے زرداری صاحب خدا نخواستہ ملک دشمن نہیں ہے، سب کو پتہ ہے نواز شریف غدار نہیں ہے. یہ سب اس ملک کے لوگ ہیں، صرف سیاست اپنی اپنی ہے. اب علی محمد خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک دشمن نہیں ہے، نواز شریف صاحب غدار نہیں ہیں. اب ان کا یہ بیان تھا کہ جناب ایک طوفان آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے. خاص طور پہ وہ ہماری بیلجیم والی ایک باجی ہیں جو یو کے میں ہوتی ہیں، جن سے مائک چھین لیا جاتا ہے جب وہ لائن کراس کرتی تھیں. تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے وہاں سے فرمایا، پاکستان نہیں آتی، ادھر سے بیٹھ کے کامنٹری کرتی ہیں. کہتی ہیں علی محمد خان صاحب کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے. اف، معذرت کے ساتھ بڑا لیڈر صرف عمران خان ہے.
बाजवा घंटों तक बाहर मिन्नतें करता रहा, हम हकीकी आज़ादी और ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए होगा जरदारी बड़ा लीडर, आपके लिए होगा नवाज शरीफ बड़ा लीडर। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुनाफिकों को, उन्हीं की वजह से हमारी पार्टी और हमारा मुर्शद आज सफ़र कर रहा है। ये सफ़र उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र कर रहा है। अच्छा, सो बेसिकली एक तो उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब को मुनाफिक करार दे दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगता है कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है। कोई कसूर नहीं है इसमें हमारी बहन का, कोई कसूर नहीं है, सारा मीर साहिबा का कोई कसूर नहीं है, ये ब्रीडिंग का कसूर है, पॉलिटिकल ब्रीडिंग का। इतने सालों में जो जहर भर दिया गया है ना दिमागों के अंदर, वो उसका कसूर है कि बाकी सारे जो हैं वो गद्दार हैं, बाकी सारे दुश्मन हैं। सॉफ्टवेयर एक्चुअली इस तरह डेवलप हुआ है ना, सॉफ्टवेयर कई सालों में इसी तरह डेवलप हुआ है। गद्दार है, चोर है, डाकू है, मुल्क दुश्मन है, तेरा मुल्क खा जाएगा, ये इसी बुनियाद के ऊपर जो है सारी ब्रीडिंग हुई है, जिसकी वजह से हम बात नहीं कर सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते। सवाल ये है कि आज ज़हन में रखिएगा, आज आप लोग अपोजिशन में हैं, फ़िलहाल आप लोग अपोजिशन में हैं, हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही जरदारी साहब की पार्टी और मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है। अगर आज इन्होंने ये फैसला कर लिया ना कि आज के बाद आपसे बात नहीं हो सकती है एंड गेट आउट, तो फिर ये मुल्क का क्या हाल होगा ये आपके सामने है। तो इंस्टेड इस किस्म की स्टेटमेंट, मैं अली मोहम्मद खान साहब के बारे में एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। मैं अली मोहम्मद खान साहब से बहुत सी बातों पे इख्तलाफ करता हूँ, मैंने उनको बहुत दफ़ा अपने शोज़ में बुलाया है, आज से नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में मुझे उनको अपने शोज़ में बुलाते हुए कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन दैट दिस पार्टी हैज़। ये वो मर्द का बच्चा है, वो शेर है जो जब तहरीक-ए-एतमाद आई थी तो ये आखिर तक बैठा हुआ था, और उसकी एक तकरीर ने पूरे कौमी असम्बली के हॉल में ना सख्ता तारी कर दिया था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे इनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ है, लेकिन हमेशा आई फाउंड दिस पर्सन टू बी सेंसिबल, रीजनेबल, और एक ऐसे शख्स जिसका ना दिमाग काम करता है, जिसको पार्लिमानी रवायात का पता है। मैं जानता हूँ कि इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत से लोग जो है ना वो इनसे खार खाते हैं। मैं उस वक्त भी मैंने बात कही थी कि जब आप बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना रहे थे तो वाई नॉट अली मोहम्मद खान, क्योंकि अली मोहम्मद खान बेसिकली ना बदतमीज़ी करता है, ना वो किसी को गाली देता है, ना वो किसी को माँ बहन के बारे में कुछ कहता है, वो आराम से अपनी पॉलिटिक्स करता है, अपनी पॉलिटिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और इमरान खान के साथ जो है वो वफादार है एंड तक। जब बहुत से लोग छोड़ के चले गए वो तब भी वफादार है, और ये बीबी उधर बाहर बैठ के कमेंट करेगी अली मोहम्मद खान के ऊपर कि उसका दिमाग ख़राब है। आप खातून हैं, मैं जो अल्फाज आपने अली मोहम्मद खान के लिए कहे हैं वो मैं आपके लिए नहीं कह सकता। दिल बड़ा कर रहा है कि वही अल्फाज आपके लिए कहे जाएं कि आपकी ब्रीडिंग, चूँकि पॉलिटिकल ब्रीडिंग आपकी इतनी ख़राब है, आपको अकल ही नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी जो हो ना उसके साथ इतनी मुखालफत नहीं करते कि दरवाजे बंद कर दिए। आज जाके भीख मांग रहे हैं ना, आज मौलाना फजल रहमान के दर के ऊपर, ये वही है ना जिसको डीजल कहते थे, आज बार बार जा रहे हैं ना वहाँ पे मिन्नतें तरले करने के लिए। जाएं जाके कहें असद कैसर को, जाएं कहें असद कैसर तेरा दिमाग ख़राब है, तू जा रहा है मौलाना के घर पे, क्यों जा रहा है, कहें उनको। नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने फौज के खिलाफ क्या क्या जहर नहीं उगला आपने। आज आपके लीडर बार बार बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी फौज हमसे पहले है, फौज की हम इज्जत करते हैं। ये सारा कुछ आपको 9 मई को याद नहीं था? जब आप लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस रहे थे, आपको तब कुछ याद नहीं था? जब बैठ के आप मुजस्मों को गिरा रहे थे, शोधा की यादगारों का बेड़ा गर्क कर रहे थे, तब सब कुछ याद नहीं था? तब फौज आप लोगों के सामने नहीं थी? तब फौज आप लोगों से बढ़ के नहीं थी, उस वक्त नहीं थी। लेकिन आज होश ठिकाने आ गए हैं। आज बार बार लोगों से कहा जा रहा है आदिल राजा को और वो मेहदी साहब को जनाब अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, ये लोग गलत बात करते हैं। तब आप लोगों ने इनको हीरो बना के रखा हुआ था। तब कैसे उड़ के ट्विटर स्पेसेस के अंदर जो है इनको लिया जाता था कि जनाब आप बताइए आपका क्या तज्जिया है, आप बताइए, आप हमारे हीरो हैं। आज उन्हीं हीरो को कैसे जीरो कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो अपना सारा कुछ जो फैलाया हुआ गंद था ना, आज उसको लपेटना पड़ रहा है, आज उसका टक 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 लपेटना पड़ रहा, क्योंकि आप लोगों ने मारे यू टर्न। असल बात यह है, नहीं मारने, जरूरत नहीं पड़ेगी मारने की, अगर एक जो है वो स्टेबल तरीके से अपने रिलेशनशिप्स कायम किए जाएं। इख्तलाफ करें, 100 दफ़ा करें। मैं आज भी कहता हूं कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर ये हुकूमत को न को चने चबा दें, बट
قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بغیر گالم گلوچ کے ایسی ایسی سپیچز کریں کہ ان کو لگ پتا جائے, دھاندلی کے اوپر جو ہے ٹکا کے اپنا بیانیہ بلڈ کریں, گالم گلوچ کے بغیر. کانٹیکٹ بھی رکھیں ان کو. میں نے عمر ایوب صاحب کی سپیچ کو اس دن سینسر کیا گیا, میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی کہ کیوں سینسر کیا گیا, بولنے دیں ان کو جو وہ بولنا چاہتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن پالیٹکس اسی طرح چلتی ہے, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بولیں جو کچھ بول رہے ہیں آپ. شہباز گل صاحب ایک اور جناب, انہوں نے بھی یہی حال ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی ساکھ ہے, جس کو تباہ کرنے کے لیے توشہ خانہ, نیب کرپشن کیس, القادر ٹرسٹ, 9 مئی, سائفر کیس, عدت میں نکاح, غرض کے ہر طرح کا حملہ کیا, لیکن اللہ کا شکر ہے ساکھ اور زیادہ مضبوط ہوئی. اب جب کچھ نہیں بن پڑا تو ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کمپرومائز کریں اور نواز زرداری سے ہاتھ ملا لیں, تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں, اور اس طرح خان اپنی ساکھ کھو بیٹھے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پارٹی کے کچھ دوستوں کو یہ سودا مفاہمت کے نام پر بیچا ہے. وہ دوست جانے یا انجانے میں مفاہمت کے نام پر خان کے سب سے اہم اور بڑے اثاثے خان کی ساکھ پر اسٹیبلشمنٹ کے حملے کا حصہ بن رہے ہیں. آپ کو میرا مفت مشورہ ہے, یہ نہ کریں. خان کوئی بھی قیمت چکا دے گا لیکن اپنی ساکھ ایمانداری کو داغ نہیں لگوائے گا. اچھا, آپ کو میرا یہ مشورہ ہے. وہ جن لوگوں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں نا, آئی ایم پریٹی شیور وہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوں گے, پائے نا مشورے ادھر آ کے دیو, ایک فلائٹ پھڑو تو ادھر آ کے مشورے دو, کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ویسے تو آپ اس دن وہ فرد عباس صاحب سے بھی کافی انہوں نے اچھی خاصی آپ کی کلاس لی تھی. شفقت محمود صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی آپ نے تانے تشنے دیے تھے. میں جانتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں, کافی تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے اپنے ویلاگ کے ذریعے صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پی ٹی آئی کا نام استعمال کر رہے ہیں. جڑے مشورے دینا نا, جہاز پڑھ کے آؤ تو اتنے آ کے کرو جو کچھ کرنا ہے. یہاں پہ یہ تمام لوگ, یہ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو جیتے ہیں, جو پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں, اور جو نہیں بھی جیتے, وہ اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ میدان میں کھڑے رہے. انہوں نے یہ ساری صحبتیں برداشت کی لیکن میدان میں کھڑے رہے. جا کے جس طرح بھی الیکشن لڑا میدان میں کھڑے رہے, بھاگے نہیں. تو جو باہر ہیں, جو بھاگ گئے, وہ مشورے دے رہے ہیں باہر بیٹھ کے. یہ بالکل آپ لوگوں کی وہی بات ہوتی ہے کہ پیویلین کے, وہ گراؤنڈ کے اندر, اسٹیڈیم کے اندر, سٹینڈز کے اندر بیٹھ کے نا, وہاں سے بابر اعظم کو کہ بتا رہا ہوں اینج کھیڈیا کر, اینج اے والی شاٹ نا اینج کھیڈیا کر. او پتر تو آپ پچھتے چلا جا, تو آپ جانا پچھتے, اتنے جا کے فیس کر لے, اس تو بعد گل کری. خیر, وہ بیلجیم والی بی بی یو کے بیٹھی ہے, شہباز گل جڑا امریکہ بیٹھا ہے, ادھروں بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے کہ صدارتی انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں. زرداری صاحب از ان اے سیف زون, اور انہوں نے 345 کا الیکٹورل ووٹوں کی حمایت جو ہے ان کو حاصل ہو چکی ہے, یہ انہوں نے کلیم کیا. اس کے علاوہ جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وفاقی وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ادھر ان کو نہیں لے جایا جا رہا, اس سائڈ کے اوپر جو ہے وہ محمد اورنگزیب صاحب کو لایا جا رہا ہے. اور اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے قریبی ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے جی عطا اللہ تارڑ صاحب کو وزیر اطلاعات و نشریات بنایا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع, خواجہ آصف صاحب پہلے بھی وزیر دفاع رہ چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ کا قلمدان دیا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب کو وزیر منصوبہ بندی و ترقیات, پہلے بھی جو ہے وہ وزیر منصوبہ بندی وہ پہلے ہی وہ بھی تھے. رانا تنویر, شزا فاطمہ, چودھری طارق بشیر چیمہ, چودھری سالک حسین, ان کو بھی کابینہ میں جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے 2, جبکہ استحکام پاکستان پارٹی سے عبدالعلیم خان کو بھی جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جناب فی الحال پہلے مرحلے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں یہ وزارتیں آئیں گی, لیکن دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ آ سکتی ہے, لیکن obviously we are not sure till it doesn't happen. اس کے علاوہ جناب آج پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ اپنا حلف اٹھانے جا رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ شام 4 بجے یہ تقریب ہوگی گورنر ہاؤس میں. بڑے دنوں سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور بتایا گیا ہے جی 25 وزراء اور معاونین خصوصی کے اوپر جو ہے یہ کابینہ بنے گی. جب اوبیسلی یہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی کیبنٹ بھی جو ہے وہ بھی آج حلف اٹھانے جا رہی ہے, اور 6:30 بجے خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی تقریب منعقد کی جائے گی. تو اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی جناب کہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد قومی اسمبلی کی جو سیٹ پوزیشنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں.
334 نشستوں پر جو ایوان ہے فی الحال اس میں مسلم لیگ نون کی 123 نشستیں ہو چکی ہیں اور وہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. 75 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں, 9 آزاد اراکین اس میں شامل ہوئے ہیں, 34 خواتین کی نشستیں ان کو مل گئی ہیں اور 5 اقلیتی نشستیں بھی جو ہیں وہ ان کو مل گئی ہیں. ذہن میں رکھیے گا ان کا نمبر اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ وہ جو سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پلی تھی ان دا الیکشن کمیشن وہ چونکہ رد ہو گئی, اس کے بعد یہ نمبرز جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کے اندر الاٹ ہو گئے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد جناب 82 ہے, پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 73 ہے, 54 پیپلز پارٹی نے جنرل نشستیں جیتی ہیں, خواتین کی 16 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں ان کو ملی ہیں. ایم کیو ایم کے مجموعی تعداد 22 ہے, 17 جنرل, 4 خواتین, 1 اقلیتی نشست ان کے پاس ہے. جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 11 ہے, 6 جنرل, 4 خواتین, 1 اقلیتی نشست. مسلم لیگ کاف کے ارکان کی کل تعداد 5 ہے, اس میں سے 4 جنرل نشستیں ہیں اور 1 خاتون کی نشست ان کے پاس ہے. آئی پی پی کے 4 ارکان ہیں, 3 جنرل اور 1 خاتون کو یہ نشست ملی ہے. ایم ڈبلیو ایم, مسلم لیگ ضیاء, باپ, بی این پی, نیشنل پارٹی اور پی کے میپ 1 نشست ان کے پاس ہے. 8 ارکان نے اپنی آزاد حیثیت جو ہے برقرار رکھی ہے, انہوں نے کسی بھی جماعت کو ٹیکنیکلی سپیکنگ جوائن نہیں کیا ہے, جس میں موسٹ پرابلی جو گوہر علی خان ہیں وہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو آزاد حیثیت کے اندر ہی رکھا ہے, اور موسٹ پرابلی عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.